حق و باطل کے درمیان مارکہ آرائی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کے بعد تک جاری رہے گی، لیکن ہر بار دیر سے ہی صحیح اللہ تعالی حق کو ہی فتح فرماتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایسی ہی ایک حق کی داستان لے کر آئے ہیں جب حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کے دشمن اور منافقین نے زبان درازی اور کلمات بدتمیزی کہنا شروع کر دیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر دشمنانہ نے خدا اور رسول نے بدچلنی اور بد کرداری کی تہمت لگانا شروع کر دی، لیکن خدائے رحمان نے اپنے نبی کی پیاری بیوی کو عارضی آزمائش میں مبتلا کر کے خود ان کے لیے گواہی دی۔ اس واقعے کو تاریخ کے صفحوں میں واقعہ افق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ مستلق سے واپس آ رہے تھے تو مدینے کی آبادی سے کچھ دور آپ کے قافلے نے پڑاؤ کیا۔ یہ سن 6 ہجری کا وقت تھا اور اس وقت تک عورتوں کے لیے پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا تو ایک ردیف قافلہ اصل جماعت سے کچھ دوری پر چلایا کرتا تھا تاکہ قافلہ کی کوئی بھی گری ہوئی چیز سنبھال لے، اور اس قافلے کی ردیف حضرت صفوان بن معطل تھے، اور اس قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی۔ لیکن پڑاؤ کی رات حضرت عائشہ کو قافلے سے کچھ دور رفع حاجت کے لیے جانا پڑا، مگر جب وہ واپس آئیں تو اپنے گلے میں موجود ایک قیمتی ہار کو نہ پایا جو کہ وہیں گر چکا تھا۔ آپ واپس گئی اور اس ہار کو تلاش کرنے لگی، اور دوسری طرف قافلے والوں نے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ہودج میں سوار تھیں، اس پر مقرر لوگوں نے بھی یہ محسوس نہ کیا کہ ہودج خالی ہے یا بھرا ہوا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم وزن دار نہ تھا۔ چنانچہ جب آپ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ آپ نے قافلے کے پیچھے دوڑنے کی بجائے وہیں انتظار کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ جب لوگوں کو آپ کی عدم موجودگی کا علم ہوگا تو وہ ڈھونڈنے کے لیے واپس ضرور آئیں گے۔ آپ وہیں بیٹھ گئیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب ردیف قافلہ حضرت صفوان بن معطل نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کو پہچان گیا، کیونکہ آیت پردہ کے نزول ہونے سے پہلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھ چکے تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ شاید انتقال کر چکی ہیں، تو آپ نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کلمات سنتے ہی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان سمجھ گئے کہ شاید آپ قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں، تو آپ نے اپنے اونٹ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ بغیر کچھ کہے اونٹ پر بیٹھ گئی اور حضرت صفوان اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگے۔ چلتے چلتے آپ دونوں قافلے کے پاس تب پہنچے جب قافلہ اپنی اگلی منزل پر دوپہر کی گرمی سے بچنے کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ یہ تمام معاملہ جب عبداللہ بن سلول کے سامنے آیا تو اس منافق نے مدینہ پہنچتے ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا، کیونکہ یہ شخص ظاہری طور پر تو اسلام لا چکا تھا لیکن اندر ہی اندر اسلام کا سخت مخالف اور دشمن تھا، اور اس کے پروپیگنڈا میں کچھ مسلمان بھی پھنس گئے۔ لیکن حضرت عائشہ کو اس تمام معاملے کی خبر نہ ہوئی، کیونکہ واپس آ کر آپ کافی علیل ہو گئی تھیں، سو طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے آپ کو اس معاملے کا پتہ نہ چل سکا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب علم تھا کہ ان کی پاک دامن بیوی پر یہ الزامات بے بنیاد ہیں، اور مدینہ آ کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان لوگوں نے ایک ایسے مرد کا ذکر کیا ہے جس کو میں اچھا جانتا ہوں۔ سو آپ نے اس کے بعد لوگوں میں کچھ نہ کہا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس دوران آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، لیکن تمام صحابہ اور صحابیات کے منہ سے یہی بات جاری ہوئی کہ حضرت عائشہ انتہائی نیک اور پاکیزہ عورت ہیں، ان سے کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کی باندی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن ہیں، گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ناساز طبیعت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آتے اور حال دریافت کر کے بغیر تشریف فرمائے واپس چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر آپ کو شک ہونے لگا کہ معاملات کچھ خراب ہیں، لیکن یہ بات آپ پر تب کھلی جب آپ ایک رات ام مستحیہ صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی تو ان کی زبانی دل خراش خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت غم میں نڈھال ہو گئی۔ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات ہونے لگی۔ آخر کار جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے پاس چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں حضرت ام رومان سے کیا۔ ان کی تسلی کے باوجود بھی آپ روتی رہیں اور اسی طرح تقریباً 2 دن گزر گئے۔ وحی الہی نہ آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہونے لگی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالی تمہاری برات فرما دے گا، ورنہ توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا، اگر میں اس حالت میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان جائیں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں الزام سے بری ہوں، پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، لہٰذا وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا، فصبر جمیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تھے کہ جبرائیل علیہ السلام سورہ نور کی آیت نمبر 11 تا 20 لے کر نازل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ وحی سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات کہے وہ یقیناً پر اطمینان تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے برات اور پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ فرمایا، آیتیں بھی پڑھی اور تہمت لگانے والوں کو حد قذف 80 کوڑے مارے گئے۔